عبادات اس لیے ہیں تاکہ روح کی ترقی ہو، اور انہی میں سے ایک عبادت روزے کی عبادت ہے، روزے کی عبادت۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ تم روزوں کو اتنا شاق نہ سمجھو، اتنا مشکل نہ سمجھو، تم سے پہلے انسانوں نے بھی رکھے ہیں۔ یعنی مصیبت عام ہو جائے تو ہلکی ہو جاتی ہے، تو گویا کہ ہمیں تسلی دے دی کہ یار روزہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہیں پریشانی ہو جائے، اس لیے تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے آئے ہیں، ہو سکتا ان کے روزے تم سے زیادہ سخت ہوں، تمہیں تو کھانے پینے سے روکا، ان کو تو بولنے سے بھی روک دیا تھا، بول بھی نہیں سکتے، تو ان کے روزے ہو سکتا تم سے زیادہ سخت ہوں، لیکن انہوں نے روزے رکھے، کوئی ہلاک نہیں ہوا، عبادت پوری ہوئی۔ کیوں؟ کہ ان روزے داروں کو کھلانے والا اللہ ہے، اللہ ان کو ایسا مانوی رزق دیتا ہے، ایسا مانوی گویا کہ ان کو مشروب پلاتا ہے کہ باوجود روزے دار ہونے کی ان کی بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، اور اللہ کی محبت اور عبادت کے اندر غرق رہتے ہیں۔ تو کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، اور یہ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ جو حقیقی ترقی کا راستہ ہے، وہ حقیقی ترقی کا راستہ تم جب طے کر لو گے تو منزل جنت اور رضا تمہیں مل جائے گی۔ یہ روزے کی بات، اور رمضان ہمارے سر پر ہے، اور روزے کی بات آپ دیکھا کہ دنیا کی جو مادی ترقی کے اسباب سارے کے سارے کاٹ دیے۔ کھانا انسان کی دنیا کی ترقی، پینا انسان کی دنیا کی ترقی، خواہشات نفسانی پورا کرنا دنیا کی ترقی، انسان اس کے اندر روز بروز ترقیاں کر رہا ہے۔ کھانے پینے کے اندر کھانا وہی ہے، پینا وہی زمین سے اگتا ہے، لیکن اس کے لیے برتن، اس کے لیے گلاس، اس کے لیے ڈنر سیٹ، کیسے کیسے۔ حالانکہ پہلے زمانے کا انسان ہاتھ پہ روٹی رکھ کے کھا لیتا تھا، بھوک تو اس کی بھی مٹ جاتی تھی، تو کھاتا یہ بھی روٹی اور ساگ ہی ہے۔ روٹی ساگ کو بڑی خوبصورت رکابی میں رکھتا ہے، خوبصورت پلیٹ میں رکھتا ہے، چینی کے رنگ پر پلیٹ میں رکھتا ہے، تو بس وہ کہتے ہیں کہ ظاہری ظرف اور برتن بدل گئے ہیں، برتنوں کے اندر ترقی کی، لیکن اصل جو خوراک ہے وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے انسان ساگ کھاتا تھا، وہی ساگ آج یہ کھا رہا ہے، جس منہ سے کھاتا تو اسی منہ سے کھا رہا ہے، جس طرح وہ ہگتا موتتا تھا ویسے یہ ہگتا موتتا ہے۔ تو ترقی کس بات کی؟ اس سے تو کہا کہ یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ بابا آدم کے زمانے میں بھینس جس طرح کھاتی تھی تو اسی طرح بھینس آج بھی کھاتی ہے، جیسے اس وقت گوبر کرتی تھی آج بھی اسی طرح گوبر کرتی ہے، پہلے جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں آج اسی طرح بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن آج بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ اور اس فن کے ماہرین پیدا ہو گئے، نرسز کا نظام ہے، گائنیکالوجسٹ پیدا ہو گئے کہ جی اب بچے یوں پیدا کیے جائیں گے، پیدا پہلے بھی ہوتے تھے، وہ سادہ پروسیس۔ تو کہنے کا یہ بظاہر ترقی نہیں، ہاں ورائٹی چینج ہوگی، ورائٹی اس کا آپ نے ایسی کر دی ہے، اب کھانا آپ وہی کھا رہے ہیں سالن اور روٹی، لیکن اس کے برتن، اس کی سجاوٹ، اس کی بناوٹ، اس کی پریزنٹیشن اتنی خوبصورت کر دی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بڑی ترقی کر رہے ہیں، حالانکہ کھانے تو روٹی ہے، ہاتھ پہ رکھ کے بھی کھا لیا۔ تو دین اسلام نے اصل میں یہ روزے کی عبادت جو ہمیں دی ہے، یہ ایسی عبادت دی ہے کہ ترقی کے راستے یہاں سے کھلتے ہیں، اور آج لوگ کھانے کو ترقی سمجھتے ہیں، پینے کو جی آپ یہ کھائیے، آپ یہ پیجئے، یہ دوا کھائیے، یہ غذا کھائیے، تو یہ مشروب پیجئے، یہ جوس پیجئے، تو پینے کھانے میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید اسی کے اندر صحت و کامیابی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی بات ایسی عطا فرما دی، کھانے کی بھی نفی ہو گئی، پینے کی بھی نفی ہو گئی، خواہشات کی بھی نفی ہو گئی، اور کہا کہ نفی کر کے جب تم اس راہ پہ لگو گے، یہ وہ روحانیت کی ترقی ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق کھلائیں گے اور آخرت میں جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ روزے کی ترقی۔ حالانکہ روزے میں بظاہر کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، لیکن ترقی کی اس راہ پر ہے کہ جو کھانے پینے والوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کے اندر جیسے بہیمیت اللہ نے رکھی ہے، ملکوتیت بھی رکھی ہے۔ بہیمیت مطلب حیوانیت انسان میں رکھی ہے، اور حیوانیت کے تقاضے میں انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، خواہشات پوری کرتا ہے، لیکن ملکوتیت جو فرشتوں والا وصف اللہ نے رکھا ہے، اس فرشتوں والے وصف کے نتیجے میں کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، خواہشات کا محتاج نہیں ہے، تو ملکوتیت کا راستہ جب اختیار کرتا تو یہ وہ روحانیت کی ترقی ہے، یہ روح کے مضمون کی ترقی ہے، اور جو کہ اصل ترقی اللہ کے ہاں وہ ہے، لہذا اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو جنت کا مزہ عطا کر دیتے ہیں اور آخر میں جنت ہی دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو یہ روزہ ہے، روزے میں وہ روحانیت کی ترقی۔